السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 351واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، یہ جو زمانہ ہے جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ قدم قدم پر فتنے، اور وہ تمام احادیث جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کے زمانے کے بارے میں فرمائی تھی، ہم لوگوں کو چلتی پھرتی اور پریکٹیکل نظر آ رہی ہے۔ وہ سب چیزیں ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں۔ ان باتوں میں ایک اور چیز جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے زمانے میں دین کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ آج محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں وہی ہو چکا ہے۔ دین کی عظمت، دین کی وقعت اور دینداروں سے محبت دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، بھلے ہی آپ کو نظر آئیں گا مسجدیں بھری ہوئی ہے، ماشاءاللہ جبے وغیرہ آج کل بہت زیادہ آ چکے ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر سروں پہ عمامے بھی آ چکے ہیں۔ فارمل جو اسلام ہے، شوشہ والا جو اسلام ہے، دکھاوے والا جو اسلام ہے، وہ آپ کو بہت نظر آئے گا۔ لیکن پریکٹیکل جو اسلام ہے، جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن ان پورے نمازیوں میں ایک بھی خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ ہمارا زمانہ وہی ہے۔ سب چیزیں ہمارے زمانے میں آ گئی، لیکن زندگیوں سے خلوص، ادب، احترام یہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ میں جب ہمارے زمانے میں ہماری نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آپ قرآن پاک کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو ملے گا کہ پچھلے زمانوں میں جب بھی اور جہاں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء علیہم السلام تھے، ان کے ساتھ گستاخیاں کرنے کی وجہ سے۔ جب قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، باتوں کا انکار کیا، اللہ اتنے ناراض نہیں ہوئے، لیکن جب قومیں گستاخیوں پہ اتر گئی، نبیوں کو پتھروں سے جب مارا جانے لگا، جب نبیوں کو گالیاں دی جانے لگی، جب نبیوں کے ساتھ بد سلوکی کی جانے لگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہر اس قوم کے اوپر آیا۔ اور ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے ایسی مثالیں ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، جن جن بستیوں، علاقوں پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا تھا، وہ اللہ نے ایسے ہی نہیں نازل کیا تھا، بلکہ جب قومیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ گستاخیوں پہ اتر گئی، بے ادبیوں پہ اتر گئی، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے لگی، لعن اور طعن ان کے اوپر کرنے لگی، ان کو برا بھلا کہنے لگی، اپنے آپ کو بھول کر کہ میں خود بیت الخلا کے گٹر میں غوطے لگا رہا ہوں، خود بیت الخلا کے گٹر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ڈبکیاں لے رہے ہیں اس کے اندر، اس کو بھول کر کسی اللہ والے کی، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے کپڑے پہ ذرا سا ایک نقص تھا یا عیب تھا یا اس کے اوپر کوئی دھبا لگ گیا تھا، وہ اس کو اچھالنے میں لگ گیا، وہ اس کو لوگوں کو دکھانے میں جب لگ گئی قومیں، اور اپنے آپ کو بھول کر کے ہم تو غوطے مار رہے ہیں پیخانے کے ڈرینیج کے اندر، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو برباد کیا۔ پنجاب کے اندر آزادی کے وقت میں جو حالات آئے، آج بھی جا کے دیکھو آپ، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں مساجد
کہیں ریسٹورینٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، کہیں پہ بھینسوں کے طبیلے بنا دیے ہوئے ہیں، ویران پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی کوٹھیاں کیا کوٹھیاں تھی جن پہ غیروں کے قبضے ہو چکے ہیں۔ کیوں ہوا مسلمانوں کا یہ حال؟ ہم کو اس کے پیچھے کی انسائیڈ اسٹوری، اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ اسٹوری پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہندوستان کے آزادی سے 10-15 سال پہلے ہندوستان میں مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ بعض وہ جوشیلے اور جذباتی مسلمان تھے جو یہ کہا کرتے تھے ہم لوگوں کو ہندوستان میں نہیں رہنے کا ہے، ہم کو اپنا ایک اسلامک ہوم لینڈ چاہیے، ہم لوگ وہاں رہیں گے، ہندوستان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لیکن ہمارے جو دانش مند، سمجھدار اور سیاسی شعور والے جو اکابر تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اگر ہم ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کی وراثتیں ہیں، یہ لال قلعہ ہے، دلی کی جامع مسجد ہے اور آگرہ کا لال تاج محل ہے، یہ سب جو ہے ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے، اگر ہم لوگ اسے چھوڑ کے جائیں گے تو ہندوستان کے اندر پھر ان کو کون سنبھالیں گا؟ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں وہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ لوگوں نے ان سے کہا حضرت آپ بھی پڑوس کے ملک میں چلو، انہوں نے کہا بھائی جانے کو دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے مگر کروں کیا؟ جامع مسجد کے مینارے جھک جھک کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں بھائی ہم لوگ یہاں پہ اسی ملک کے اندر رہیں گے اور یہ سب چیزوں کو کون سنبھالیں گا؟ مگر وہ جو جذباتی لوگ تھے، اندھے ہو چکے تھے، کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں اور اندھی عقیدت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اندھے ہو چکے تھے، ان کو تو بس ایک اسلامک ہوم لینڈ چاہیے تھا، اور وہ اندھے پن کے اندر پھر وہ گستاخیوں پر، بے ادبیوں پر، طعن و تشنیع کے اوپر اتر گئے، اور ایسے ایسے بیانات اور ایسے ایسے جملے تحریری طور پہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے اپنے ہی ان اکابرین کے بارے میں لکھنا، بولنا، پڑھنا، اخبارات میں شائع کرنا شروع کر دیا، کبھی جن کے سامنے یہ لوگ 2 زانو بیٹھ کر درس لیا کرتے تھے، اتنے گستاخ بن گئے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی آپ پڑھو، آپ کو اس وقت کے پورے حالات پتہ چلیں گے کیسے حالات تھے۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ مجھے مجبوراً ایک چھوٹا سا رسالہ لکھنا پڑا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی تمہارا جو نظریہ ہے تم اس پہ قائم رہو، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مگر ایک دوسرے کے بارے میں کیوں تم ایسی گستاخیاں کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ ارے ایسا تو مت کرو، تم کو جو چاہیے یا تمہارا جو موقف ہے تم کو حق حاصل ہے، یہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹیکل ملک ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، قومیں سمجھنے کو تیار نہیں، اندھے ہو چکے تھے نا، جوش میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ہم کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں، کیسی بے ادبیاں کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور ہمارے ایک اکابر، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑے ہمارے بزرگوں میں ہیں، ہمارے بڑے اکابرین میں ہیں، وہ پاکستان سے ہندوستان کا سفر کر رہے، وہ زمانے میں تو سب ایک ہی تھا، لاہور سے وہ تشریف لا رہے تھے سہارنپور کی طرف۔ اب ٹرین کے اندر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جناب لاہور سے دیوبند کی طرف روانہ ہوئے ہیں، سہارنپور کے قریب پہنچے ہیں۔ لوگوں نے ان کے ساتھ میں یہ گستاخی کی کہ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک بڑا جم گھٹا، ایک بڑا ہجوم پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ میں بد کلامی کی، بد زبانی کی، اور بد کلامی اور بد زبانی پر ہی ان لوگوں نے انحصار نہیں کیا، بلکہ حضرت کا جو بیگ تھا، جو کپڑے تھے، اس کو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر پورا پھیلا دیا، منتشر کر دیا۔ اتنی گستاخیاں کی کہ میں نے میرے اپنے ایک بزرگ سے یہاں تک سنا تھا کہ حضرت کی سر کی جو پگڑی ہے وہ تک زمین کے اوپر گرا دی گئی۔ اتنی گستاخیاں ان کے ساتھ میں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ولی، اپنے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ ہوتے ہوئے جب اس سلوک کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جوش جلالی تھا وہ جلال میں آ گیا، اور اس کے بعد محترم بزرگوں جب ملک آزاد ہوا، اللہ نے پنجاب کو پورے ایک سرے سے کاٹ دیا، جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، پورے کے پورے اس خطے کو اللہ نے پاک کیا۔ کیوں آیا یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟
کیونکہ قومیں اندھی ہو چکی تھی، گستاخی کر رہے ہیں ہم اللہ کے کسی ولی کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور مجھے یہ چیزوں سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے، میں جب کسی چھوٹے کو اپنے بڑے کے ساتھ میں گستاخی کرتے ہوئے یا پسے پشت غیبت کرتے ہوئے یا برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں کروڑوں درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اساتذہ دیے، وہ بزرگ دیے، وہ اکابر دیے تھے جنہوں نے ہم کو بچپن میں کتابوں کی تعلیم کم دی لیکن تربیت کے اعتبار سے ایسے سوارا، ادب و احترام کے لائن سے انہوں نے ہم کو ایسے بنایا اور ہمارے زندگیوں میں ہم کو یہ سکھایا کہ تم اپنے بڑوں کا کیسا ادب کرو، کیسا احترام کرو، وہ پریکٹیکل دکھا کر۔ مجھے اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تمہارا حفظ قرآن کس کے پاس شروع ہوا تھا، تو میں بتاؤں گا کہ ہاں بھائی، میرے ایک استاد محترم تھے جن کا نام تھا قاری ادریس صاحب فلاحی، جو پانولی کے رہنے والے تھے۔ ان کا سرنیم، ان کی جو اٹک ہے وہ ٹوپیا ہے۔ قاری ادریس صاحب ٹوپیا جو ہے وہ میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے نورانی قاعدہ بھی پڑھایا، میرا حفظ قرآن بھی ان کے پاس شروع ہوا اور شروع کے 10 پارے میں نے انہی کے پاس میں کیے۔ اب آپ سوچو، جب میرے قرآن کے 10 پارے ان کے پاس ہوئے، نورانی قاعدہ ان کے پاس ہوا، کتنا طویل زمانہ میں نے ان کے پاس پڑھا ہوں گا۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی وہ دکھنے میں کیسے تھے، وہ ٹوپی کیسی پہنتے تھے، تو میں یہ کہوں گا بھائی مجھے ان کی صورت یاد نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے وہ ٹوپی کیسی پہنتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، اس پورے عرصے میں ہماری کیا مجال تھی جو نظر اٹھا کے ہم ان کے چہرے کو دیکھ لیتے؟ کوئی مجال ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں ہمارے اندر، ہم ان کی نظروں سے نظریں ملا کے دیکھ سکے یا ان کے چہرے کی طرف ہمت ہی نہیں تھی۔ اور میرے اکیلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ہماری درس گاہ میں جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے، ہمارے استادوں نے ہماری تربیت کی ایسی، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائی۔ اور ان سے بڑے جو ہمارے استاد تھے قاری عبدالحمید صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ میرے زندگی کا سب سے وہ میرا گولڈن پیریڈ تھا جو مجھے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں گزارنے کا موقع ملا۔ ان کی خود کی عمر 65-70 سال ہوں گی اور اس زمانے میں حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، وہ اکثر آیا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو ان کی زیارت کا بھی شرف ہوتا تھا، ان کی خدمت میں بیٹھنے کا بھی شرف ہوتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا ہمارے 70 سال کے قاری صاحب وہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایسے ادب سے کھڑا ہوا کرتے تھے، ان کی چپل اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے تھے، ان کی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے صحیح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے حضرت اجمیری کے پیر دباتے ہوئے ہمارے قاری صاحب کو دیکھا۔ ہم نے وہ اساتذہ دیکھے اور جب ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا، ہم نے بھی ان کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کیا، ایسی ان کی فرما برداریاں کی۔ چھٹیاں ہو گئی، گاؤں سے ہمارے والدین گاڑی لے کے وہاں پہ آتے تھے لے جانے کے لیے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اور بھی بچے پڑھتے تھے۔ اور جب ہمارے قاری صاحب نے کہا، بولے بھائی ان کا بولنے کا ایک طریقہ الگ تھا، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی یا جو ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ تھوڑا سا آرام سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بھائی اکبر آپ گاؤں نہیں جائیں گے، آپ کو رمضان یہاں گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ایک مسجد کے اندر تراویح طے کر کے 1 سال پہلے سے طے کر چکا تھا کہ بھائی انشاءاللہ میں آؤں گا بول کے، لیکن مجھے وہ زمانے میں موبائل وغیرہ تو تھے نہیں، جو لوگ لینے کے لیے آئے ان کو بولنا پڑا، ہاں بھائی ان کو جا کے بول دو، ہمارے استاد محترم نے روک دیے۔ ایک مرتبہ بول دیے، بات ختم ہو گئی، وہاں پہ کوئی قیل و قال، کوئی حجت اور کوئی جواب اور کوئی اپنی طرف سے ایکسپلینیشن اور اپنی طرف سے جو ہے ایکسکیوز کرنا کچھ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہم نے ان کی بات کو قبول کر کے اپنے زندگی کا ایک لمبا وقت ان کی خدمتوں میں گزار دیا اور ادب سیکھا ہم نے ان سے کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے، کسی کے پسے پشت کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کیسا کرنا چاہیے۔ ہم نے وہ اساتذہ دیکھے، وہ اکابر دیکھے، وہ بزرگ دیکھے، تو آج تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے زمانے میں بغیر پکے ہوئے جو ہے، ابھی انڈوں میں سے بھی نکلے نہیں، ایسے تازے ہمارے زمانے کے جو بچے ہیں
وہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی شان میں جب گستاخیاں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ بس دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ہماری نوجوان نسل کو سمجھ عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے، بڑوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی پوری زندگیوں کی قربانیاں کیسی کیسی تھی، ان کی قربانیوں پر ہی آج میں اور آپ سکون و اطمینان کے ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ انہی کا بنایا ہوا پورا فاؤنڈیشن ہے۔ اللہ یہ تمام سمجھ ہم تمام کو عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، ہم تمام کو دانش مندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔